السلام علیکم ناظرین احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کمنٹس کیجئے اور عوام کی آگاہی کے لیے ہماری آڈیو کو شیئر کیجئے۔ آج ہم آپ کو ڈملوٹی کے کنوؤں کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ ڈملوٹی کے کنویں کراچی کے قدیم دور کے آبی منصوبے۔ کنواں 1865 میں شہر میں پانی کی قلت کے باعث میونسپل کمیشن نے ایک قرارداد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میونسپلٹی کو قرض دیا جائے تاکہ دریائے سندھ سے ایک نہر کھود کر پانی کراچی تک لایا جا سکے۔ برطانوی حکومت نے قرض دینے سے انکار کر دیا۔ مجبور ہو کر میونسپل حکام نے تاجروں سے قرض کی اپیل کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے ٹرانزٹ ڈیوٹی کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ میونسپلٹی کی آمدنی کا انحصار ٹرانزٹ ڈیوٹی پر تھا۔ 1865 سے 1866 تک تاجروں اور میونسپلٹی حکام سے مذاکرات کے کئی دور ہوئے جو ناکام رہے، جس کے باعث یہ منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ 1854 سے 1867 تک آبی ماہرین کی طرف سے پانی کی فراہمی کے لیے حکومت کو تجاویز دی گئی۔ 1854 میں کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے میونسپلٹی نے 4 انجینئرز کی خدمت حاصل کی۔ ان میں کیپٹن ڈیلائل، کرنل میری، میسن جیمز اسٹیچن اور فارسٹ ہرنٹ شامل تھے۔ ڈیلائل نے 1856 میں پہلی بار ملیر ندی سے پانی لانے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے 13 انچ قطر کی لائنوں کے ذریعے پانی پہنچانے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ 1873 میں کرنل میری میسن نے اپنی رپورٹ میں 15,25,000 روپے کے خرچ سے 60,000 کی آبادی کے لیے 1200 گیلن فی منٹ پانی روزانہ کا منصوبہ پیش کیا۔ یہ منصوبہ بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا۔ 1880 میں انجینئر جیمز اسٹیچن نے دوبارہ یہ منصوبہ اپنے ذمے لیا۔ اسٹیچن کے دوسرے منصوبوں میں 8 گیلن فی فرد روزانہ کے حساب سے 8,50,000 روپے کا منصوبہ پیش کیا گیا، جو منظور کر لیا گیا۔ اس نے پہلے پتھر کا ایک چوکور حوض بنایا۔ پانی کی تقسیم کے لیے جٹ لائن والی جگہ پر حوض بنوایا گیا۔ 18 فروری 1880 میں بمبئی کے گورنر رچرڈ ٹیمپل نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کے نام کی مناسبت سے حوض کا نام ٹیمپل حوض رکھا گیا۔ اس منصوبے پر کل 8,54,973 روپے لاگت آئی اور یہ رقم میونسپلٹی نے ادا کی تھی۔ حوض کا افتتاح سندھ کے جوڈیشل کمشنر ایچ ایم برڈوڈ نے 21 اپریل 1883 میں کیا تھا۔ اس میں 20 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔ 1896 میں جٹ لائن میں ایک دوسرا حوض کوری حوض بنایا گیا جس میں 30,30,000 گیلن پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔ تیسرا سینڈہم حوض 1912 میں خداداد کالونی میں تعمیر کیا گیا۔ میونسپلٹی نے 1867 میں میکچ دیگر ماہرین کی خدمات حاصل کی۔ انہوں نے جو اسکیمیں پیش کی ان کی تفصیل ذیل میں پیش کی جا رہی ہے۔ کیپٹن بیکر نے ملیر ندی سے 13 میل میمن گوٹ اور جام گوٹ کے نزدیک تک پانی حاصل کرنے کے منصوبے پیش کیے۔
جس پر اخراجات کا تخمینہ 1,86,760 روپے لگایا گیا تھا، جس سے 70 گیلن پانی روزانہ شہر کو پہنچانے کا منصوبہ تھا۔ مسٹر بال نامی انجینئر نے بھی کم لاگت میں پانی کے حصول کی ایسی ہی اسکیم پیش کی، جس کے مطابق اخراجات کا تخمینہ 1,10,803 روپے لگایا گیا۔ مسٹر ڈیلائل نے 2 اسکیمیں پیش کی جو ملیر ندی کے ڈملوٹی والی جگہ سے شہر سے 16 میل دور پانی پہنچانے کے بارے میں تھی۔ ایک اسکیم پر 3,27,000 اور دوسری اسکیم پر 10 لاکھ روپے اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ ان دونوں اسکیموں سے کراچی شہر کو 12,15,000 گیلن پانی روزانہ ملنے کا منصوبہ رکھا گیا تھا۔ ایک اور انگریز انجینئر مسٹر برنٹن نے ڈملوٹی کے مقام سے شہر سے 23 میل دور پانی کی فراہمی کا منصوبہ پیش کیا، جس پر اخراجات کا تخمینہ 20 لاکھ روپے لگایا گیا تھا، جس سے 20,52,000 گیلن پانی روزانہ شہر کو ملنے کی نوید سنائی گئی تھی۔ مسٹر فائف نامی انجینئر نے ملیر ندی سے 10 میل کے فاصلے پر اسکیم کا منصوبہ پیش کیا، جس پر اخراجات کا تخمینہ 32,400 روپے لگایا گیا تھا۔ اس سے 6 لاکھ گیلن یومیہ پانی ملنے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ ایک مقامی انجینئر مراد خان دورانی نے فراہمی آپ کی 2 اسکیمیں پیش کی۔ اس میں سے پہلی اسکیم پر اخراجات کا تخمینہ 10,31,000 روپے لگایا گیا تھا، جس سے 23 لاکھ گیلن پانی روزانہ شہر کو پہنچایا جاتا تھا۔ دوسرے منصوبے پر 16 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ مسٹر نیو نیام نے 100 میل دور دریائے سندھ سے لوہے کے پائپ کے ذریعے کراچی شہر کو پانی کی فراہمی کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس پر اخراجات کا تخمینہ 90 لاکھ روپے لگایا گیا تھا۔ ان تمام اسکیموں میں مسٹر برنٹن اور مسٹر مراد خان کی پیش کردہ اسکیمیں قابل عمل قرار دی گئیں۔ اس طرح کراچی کو جدید طریقے سے پینے کا پانی مہیا کرنے کے لیے ملیر ندی کے نزدیک ڈملوٹی کے علاقے میں میونسپلٹی کے انجینئر جیمز اسٹیچن نے 1884 میں شہر سے 18 میل دور ملیر بنگلے کے قریب کنویں کھودنے کی ابتدا کی، جو پہلے اور دوسرے کنویں کے طور پر مشہور ہیں، جو حوض کم اور کنویں زیادہ لگتے ہیں۔ پانی پہلے کنویں اور پھر دونوں حوضوں میں آتا تھا۔ یہاں سے ٹیمپل حوض میں پانی پہنچایا جاتا تھا۔ مذکورہ بالا دونوں کنووں کی گہرائی ابتدا میں 38 فٹ تھی۔ ان کے پیندے سے 2 فٹ کے فاصلے سے 2 انچ قطر کی پائپ لائن کے ذریعے پانی کی سپلائی شروع کی گئی تھی۔ یہ پائپ سنگی حوض میں آ کر ملتے تھے، جہاں سے 16.5 میل طویل فاصلے پر پانی ٹیمپل حوض تک پہنچایا جاتا تھا۔ 1896 میں بارش کم ہونے کی وجہ سے فارسٹ برنٹ نے اپریل 1900 میں ڈملوٹی میں 5,533 روپے اخراجات سے تیسرا، 1901 میں 4,358 روپے کے اخراجات سے چوتھا کنواں کھدوایا۔ 1912 میں سپرنٹینڈنگ انجینئر ڈاوسن کی سفارش پر ڈملوٹی میں 37 فٹ گہرا اور 35 فٹ چوڑا 5واں کنواں کھودا گیا، جس میں 39,932 روپے کی لاگت آئی۔ اس کنویں میں 2400 گیلن فی منٹ پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ ڈملوٹی کے مقام پہ مزید کنووں کا منصوبہ اور ڈیزائن اسٹیچن نے تیار کیے۔ برنٹن اور انجینئر مشاملی نے یہ منصوبہ مکمل کیا۔ 1929 میں چھٹا، 1933 میں 7واں، 1936 میں 8واں اور 1937 میں 9واں کنواں کھودا گیا۔ 1937 تک اس پورے منصوبے پر 1,60,79,000 روپے اخراجات آئے تھے۔ 1938 میں 10واں، 1940 میں 2 کنویں
A11 اور B11 مکمل کیے گئے۔ ڈملوٹی کے پہلے کنویں کے افتتاح سے لے کر مختلف اوقات میں ملیر انسپیکشن بنگلے پر موجود لنک روڈ کے پار ملیر ندی کے کنارے کل 12 کنویں کھودے گئے، جہاں پتھر کی پختہ گیلری اور بعد ازاں لوہے کے پائپوں کے ذریعے کراچی کو پانی پہنچایا جاتا تھا۔ ان تمام کنوؤں کو پکی اینٹوں سے پختہ کیا گیا۔ خام تیل سے چلنے والے انجنوں کے ذریعے ان کا پانی باہر نکالا جاتا تھا۔ یہ انجن ایک بڑے کمرے میں بند ہوتے تھے۔ ان پر انتہائی خوبصورت کمرہ تعمیر کیا گیا تھا، جو آج بھی دیکھنے والوں کا دل مو لیتا ہے۔ ڈملوٹی کے کنوؤں کی تعمیر اس دور کی انجینئرنگ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ یہ آج بھی قابل دید ہے۔ کنوؤں کے اوپر باریک جالی لگائی گئی ہے تاکہ پہاڑ سے تنکے، پتے اور کچرا کنویں میں نہ گرے۔ آج یہ سب کنویں بند ہو چکے ہیں۔ صرف 2 کنویں، کنواں نمبر B1 اور کنواں نمبر 6 چل رہے ہیں۔ غالباً B1 کی جگہ B11 ہوگا۔ ڈملوٹی اسکیم کے نام سے یہ کنویں اس وقت کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے انتظام ہیں۔ 3 کنویں ملیر ندی کے ریلے میں بہہ گئے۔ ان کنوؤں کے افتتاح سے تاحال اس اسکیم کے قریب جو گوٹ ہیں انہیں اس اسکیم سے پانی نہیں دیا گیا۔ آج بھی ان کنوؤں سے 10 لاکھ گیلن پانی ملیر، کینٹ اور کاٹھور میں واقع ابوظہبی کے فارم کو دیا جاتا ہے۔ اگر باقی ماندہ کنوؤں کو مزید تباہی سے بچا کر ان کی دوبارہ صفائی کی جائے تو میمن گوٹ جیسی بڑی آبادی سمیت 50 کے لگ بھگ گوٹھوں کو اس اسکیم سے پینے کا پانی دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام کنوؤں، ان پر بنی عمارات اور ملیر ندی سے آنے والی گیلریوں کو قومی ورثہ قرار دے کر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔